الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جناب صدر اور حاضرین محفل، بندہ اس سالانہ اجلاس کے موقع پر جبکہ اس مدرسہ میں اس دارالعلوم کے 16 طلبہ نے حفظ کلام پاک کی تکمیل کی ہے، میں علم کی فضیلت و اہمیت بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں بار احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے منتخب کیا ہے. ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث سے وابستگی عطا فرمائی ہے. اور بخاری شریف کی ایک حدیث آئی ہے، مَن يُرِيدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں ان کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام کائنات میں افضل و اشرف بنایا اور زمین میں اس کو خلافت کا تاج پہنایا. انسان کے اسی فضیلت کا باعث اور اسے تمام مخلوقات سے ممتاز کرنے والا جو ہی علم ہے. اس علم کی بنا پر انسان کو اعزاز بخشا گیا، ورنہ دیگر اوصاف میں تو حیوانات بھی انسان کے شریک ہے. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ حقیقت میں انسان علم ہی کی وجہ سے دوسرے حیوانات میں شرف رکھتا ہے، نہ کہ قوت کی وجہ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے علم و ہنری سے آدمی ہے، آدمی کا رتبہ اتنا ہی ہے جتنا اس کا علم ہے. لہذا علم میں گفتگو کرو تاکہ تمہارا رتبہ ظاہر ہو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم و حکمت عزت دار آدمی کو اور زیادہ عزت بخشتا ہے اور غلاموں کو بلند مرتبہ کر کے بادشاہوں کے تخت پر بٹھا دیتا ہے. جس آدمی کے پاس علم کی دولت ہے تو سمجھو وہ آدمی بہت خوش نصیب ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی ترغیب فرمائی ہے. اطلب العلم من المهد الى اللحد، ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک علم حاصل کرو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو کیونکہ علم کی تعلیم اللہ کی خشیت ہے اور اس کی طلب عبادت ہے، اس کا مذاکرہ تسبیح اور اس کی تلاش جہاد ہے. جاہلوں کو علم سکھانا سبتا ہے اور اہل علم پر خرچ کرنا تکلف ہے، کیونکہ علم حلال و حرام کا نشان ہے اور جنت کے راستوں پر روشنی کا ستون ہے. تنہائی میں مونس ہے اور پردیس میں رفیق ہے، خلوت میں ندیم ہے اور راحت و مصیبت کا بتانے والا ہے. دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے، آنکھوں کے لیے روشنی اور ان کے مغفرت کے لیے خوشنودر چیزیں، حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں اور زمین کے کیڑے مکوڑے، خشک کے درندے چرندے دعا کرتے ہیں. ایک حدیث میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. لیکن میرے بھائیوں، علم دین حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے اجتناب ضروری ہے، کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے اجتناب ضروری ہے، کیونکہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ اپنا نور گناہگاروں کو عطا نہیں فرماتے. جس طرح ہم دودھ کے لیے صاف اور عمدہ برتن استعمال کرتے ہیں، گندے برتن میں دودھ خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح علم بھی تقویٰ طاقت کو چاہتا ہے. جس برتن میں مٹی کا تیل ہو اس کو دودھ اور اندر کے قابل نہیں سمجھا جاتا، اسی طرح علم کے لیے بھی صاف اور خالص دل چاہیے، جس میں کینہ نہ ہو اور گناہوں کی رغبت نہ ہو، تب جا کر وہ علم کا ذریعہ بنے گا. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول اچھی طرح جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سخی اللہ تعالیٰ ہے، پھر تمام بنی آدم میں سب سے زیادہ سخی میں ہوں، پھر وہ شخص ہے جس نے علم دین سیکھا اور پھر اس کو پھیلایا. یہ شخص قیامت میں تناب و منزل ایک جماعت کے آئے گا. ایک جگہ سرکار کائنات نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع فرمائیں گے، پھر علماء کو علیحدہ کر کے ارشاد فرمائیں گے، اے علماء کی جماعت، میں نے اپنا علم تمہارے اندر اس لیے نہیں رکھا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں، جاؤ میں نے تم سب کی مغفرت کر دی.
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جانشینوں پر خدا کی رحمت، میری جانشینوں پر خدا کی رحمت، میری جانشینوں پر خدا کی رحمت۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ آپ کے جانشین کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے سنت سے محبت رکھتا ہے اور میرے بندوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت معروف قاضی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت نہ کر سکے تو آپ اس پر اکثر افسوس کرتے رہے۔ ان کے دوستوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس پر اتنا افسوس کیوں فرماتے ہیں؟ تو حضرت معروف قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے کل رات کو خواب دیکھا، گویا کہ میں جنت میں داخل ہوا، بس میں نے ایک محل دیکھا، تو میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو مجھ کو بتایا گیا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ ان کو کیسے مل گیا؟ تو جواب ملا کہ لوگوں کو علم و دین سکھانے اور ان کی اظہار ثانیوں پہ صبر کرنے کی وجہ سے۔ جو شخص علم کی طلب میں راستہ طے کرتا ہے، چاہے وہ مظاہری علوم یا دارالعلوم، چاہے وہ مظاہری علوم سہارنپور کی طرف جا رہا ہو یا دارالعلوم دیوبند کی طرف جا رہا ہو، تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ وہ جنت کا راستہ طے کر رہا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جاء الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجات۔ تعلیم علم کے حالات میں جس کو موت آ جائے اور اس کا مقصد اسلام کو زندہ کرنا ہو تو اس کے اور انبیاء کے درمیان ایک درجہ ہے، یعنی انبیاء کے مقام اور اس کے مقام میں ایک درجے کا فاصلہ اور فرق ہے۔ حاضرین گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بندہ بعض مرتبہ گھر سے نکلتا ہے اور اس پر گناہوں کے پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن جب کسی مجلس میں علم کی بات سنتا ہے تو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کر لیتا ہے، تو اپنے گھر کی طرف اس حال میں لوٹتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا علماء کے مجلس سے الگ مت رہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز علماء کے مجلس سے بہتر نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز علماء کے مجلس سے بہتر نہیں بنائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں ہے کہ جو شخص حافظ قرآن ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک تاج پہنائیں گے جو سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا، اور اگر عالم ہو گیا تو پھر کیا کہنا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا مقام حاصل ہوگا۔ کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص بہت گناہگار تھا، جب وہ مرا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کے روح کو جہنم کی طرف لے جاوے، جب وہ لے کر چلے تو پھر حکم ہوا کہ نہیں اسے جنت میں داخل کر دے۔ تو فرشتوں نے سوال کیا کہ یا اللہ اس قدر گناہگار انسان کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم کیوں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہ شخص بہت گناہگار ہے، لیکن جب یہ مرا اسی دن اس کے بیوی نے اس کے بچے کو مدرسے میں داخل کیا ہے۔ اس کا بچہ وہاں اپنی پتلائی ہوئی زبان سے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا بچہ تو مجھ کو رحمان الرحیم کر کے پکار رہا ہے اور میں اس کے باپ کو جہنم میں بھیجوں، یہ میرے رحمت کے خلاف ہے۔ اس لیے علم و دین ضروری سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی علم و دین کی دولت سے سرفراز کرنا چاہیے تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی فلاح و کامرانی حاصل ہو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام علماء اکرام اور دینی مدارس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔